السلام علیکم۔ کہانی کارنر میں خوش آمدید۔ پیارے ویورز، آج پھر آپ کے لیے کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ عارف پھوپھی جان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ جن دنوں میں 8ویں جماعت میں پڑھتی تھی، میری منگنی عارف سے ہو گئی۔ وہ پڑھائی میں کافی ہوشیار تھا۔ جب اس نے FSC کر لیا تو اس کو باہر جانے کا شوق ہوا، لیکن پھوپھی جان کے مالی حالات ایسے نہ تھے کہ وہ باہر جا سکتا۔ اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور بیوہ ماں بیٹے کی خواہش کو کس طرح پورا کر سکتی تھی۔ انہوں نے کچھ کوشش کی بھی مگر وہ رقم کا انتظام نہ کر سکیں۔ جب مجھے پتہ چلا کہ عارف تعلیم چھوڑ کر نوکری کرنا چاہتا ہے اور وہ بھی باہر ملک جا کر، تو میں پریشان ہو گئی۔ نہیں چاہتی تھی کہ محض پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی خواہش پوری نہ کر سکے۔ تمام رات سو نہ سکی، یہی سوچتی رہی کہ اب ہو تو کیا ہو، پیسے آئیں تو کہاں سے، کیسے میں عارف کی مدد کروں۔ تب میں نے اپنی سہیلی سے مشورہ کیا تو وہ بولی، میرا ماموں زاد بھائی ارشد بہت دولت مند ہے، وہ کروڑ پتی باپ کا بیٹا ہے، تم کہو تو میں اس سے تمہارے لیے مدد مانگ لوں، لیکن تمہیں بھی میرے ساتھ چلنا ہوگا تاکہ اس کو یقین آ جائے کہ میں تمہارے لیے مدد مانگ رہی ہوں، اور ہاں، تم عارف کو اپنا منگیتر نہ بتانا۔ اگلے دن میں اس کے ساتھ اس کے کزن کے آفس چلی گئی۔ میں نے ارشد کو بتایا کہ عارف میرا کزن ہے اور پھوپھی جان بیوہ ہیں جو بیٹے کی خواہش پوری نہ کر پانے کے باعث پریشان رہتی ہیں۔ میں اپنی پھوپھی کی خوشی کے لیے آپ سے قرض حسنہ لینا چاہتی ہوں تاکہ وہ ان کی پریشانی ختم ہو جائے۔ عارف کی نوکری لگ جائے گی تو وہ فوراً رقم ہمیں واپس کر دے گا، یوں میں آپ کا قرض اتار دوں گی۔ ارشد کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے میری میز کی دراز کھولی اور حقیقی رقم لفافے میں رکھ کر میرے حوالے کر دی۔ میں تو خوشی سے جیسے پاگل ہو گئی۔ یقین نہ آتا تھا کہ ایک اجنبی آدمی مجھ پر اعتبار کر کے اتنی بڑی رقم میرے حوالے کر سکتا ہے۔ بہرحال اس نے مجھ پر اعتبار کر لیا، اس لحاظ سے وہ ایک فرشتہ سیرت انسان نکلا۔ میں اس کے دفتر سے نکل کر سیدھی پھوپھی جان کے گھر گئی۔ میری سہیلی بھی ساتھ تھی۔ پھوپھی کو رقم کا لفافہ دے کر کہا، رمشا میری بہت اچھی سہیلی ہے اور یہ رقم میں نے اس سے ادھار لی ہے۔ اس کے والد مل آنر اور بہت امیر آدمی ہیں، ان کے لیے اتنی رقم کی کوئی خاص اہمیت نہیں۔ آپ یہ عارف کو دے دیں تاکہ وہ ملک سے باہر جا سکے۔ پھوپھی رقم لینے پر تیار نہ تھی، بڑی مشکل سے انہوں نے رقم لی۔ رمشا نے بھی انہیں کہا کہ جب عارف بھائی کی نوکری لگ جائے گی تو آپ یہ روپے واپس لوٹا دیجیے گا۔ عارف کو جب یہ پتہ چلا کہ میں نے اپنی سہیلی سے لے کر رقم کا انتظام کیا ہے تو وہ بہت خوش ہوا اور فوراً بھاگ دوڑ کر کے باہر ملک جانے کی تیاری میں لگ گیا۔ جلد ہی اس کو ٹکٹ بھی مل گیا اور وہ ملک سے باہر چلا گیا۔ عارف کو گئے سال گزر گیا۔ شروع میں وہ ہر خط میں لکھتا تھا کہ فکر نہ کریں، نوکری ملتے ہی رقم روانہ کر دوں گا۔ پھر خط آیا کہ نوکری بھی مل گئی ہے، مگر اس کے بعد آہستہ آہستہ خط آنا بند ہو گئے۔ یوں 6 برس گزر گئے مگر عارف واپس پلٹا نہ ہی رقم آئی۔ پھوپھی جان اس کی فکر میں بیمار رہنے لگی۔ ادھر ارشد نے مجھ سے رقم کا تقاضا شروع کر دیا۔ پہلے جب کبھی کبھی میں اس کے دفتر جاتی تھی تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کا احسان بلا دیا ہے تو اتنی خاطر تواضع کرتا تھا اور کہتا کہ کوئی بات نہیں، رقم تو معمولی ہے، جب مرضی آئے دے دینا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مگر اب کہتا کہ رقم واپس ہونی چاہیے۔ ان دنوں 50,000 کی رقم حتیر ہوا کرتی تھی۔ پھر یہ ان کے بزنس کے اصول کے خلاف بھی تھا کہ رقم اتنا عرصہ کسی کے پاس پھنسی رہے۔ حالانکہ اس کو پتہ تھا کہ میرے والد صاحب بیمار تھے، ان کی بیماری پر ہمارا سارا اثاثہ ختم ہو گیا ہے، پھر بھی وہ نہ بچ سکے تھے۔ 1 سال اور گزر گیا۔ پھوپھی جان مایوس ہو کر بستر سے جا لگیں۔ ہمیں عارف کا سہارا تھا اور وہ خط کا جواب تک نہ دیتا تھا۔ ارشد نے اب کہنا شروع کر دیا کہ اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں قرض معاف کر دوں گا، کیونکہ پھر یہ رقم خود بخود تمہاری ہو جائے گی۔ ان دنوں میں سخت پریشان تھی کہ ایک دن پھوپھی جان نے مجھے بلوا بھیجا۔ عارف کا دوست باہر ملک سے آیا ہے اور اس نے بتایا ہے کہ عارف سعودیہ سے امریکہ شفٹ ہو گیا ہے، اس نے وہاں شادی کر لی ہے۔ اب سعودیہ کے پتے پر خط لکھنا بیکار ہے کیونکہ وہ وہاں ہے ہی نہیں، ہمارے خط اس کو نہیں مل سکتے۔ یہ خبر سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ جس شخص کا 7 برس انتظار کیا وہ بے وفا نکلا۔ والد صاحب بھی عارف کے انتظار میں چل بسے۔ پھوپھی اماں کا بھی کوئی نہ تھا، میں کیسے ان کو تنہا چھوڑتی۔ عارف کے دوست نے اس کی وہ تصویریں بھی دکھائیں جن میں وہ اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔
اب اس خبر پر یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ مجبور ہو کر میں نے امی جان کو ارشد کے بارے میں بتایا کہ عارف کی وجہ سے اس شخص کی قرض دار ہوں اور عارف اب ہمارا نہیں رہا ہے، جبکہ ارشد رقم کے عوض مجھ سے رشتے کا خواہش مند ہے۔ نمشا کی تو کب کی شادی ہو گئی تھی، وہ اپنے گھر جا چکی تھی، اس کا پھر مجھ سے کوئی واسطہ رابطہ نہ رہا تھا۔ امی جان 2-3 دن تک سوچتی رہیں، پھر ایک روز خود ارشد کے آفس چلی گئیں۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم میری بیٹی سے واقعی شادی کرنا چاہتے ہو یا یہ سب کچھ تفریح طبع کے لیے ہے؟ ارشد نے کہا، میں آپ کی بیٹی کو پسند کرتا ہوں۔ 8 برس گزرنے کے باوجود میں نے کبھی آپ کی لڑکی سے کوئی غلط بات نہیں کی۔ آپ اپنی بیٹی سے پوچھ سکتی ہیں، اور یہ رویہ میری شرافت کی دلیل ہے۔ بے شک میں شادی شدہ اور بال بچے دار آدمی ہوں، مگر میرا وسیع بزنس اور کافی دولت ہے۔ میں دوسری شادی کر کے آپ کی بیٹی کو خوش رکھ سکتا ہوں۔ امی جان نے سوچا کہ نہ جانے کوئی اچھا رشتہ ملے یا نہ ملے۔ انہوں نے ہاں کر دی۔ مجھے بھی سمجھایا کہ یہ شخص اچھا انسان معلوم ہوتا ہے، مجھے امید ہے کہ تم کو خوش رکھنے کی کوشش کرے گا۔ تم راضی ہو جاؤ، اب عارف تو لوٹ کر آنے والا نہیں، تمہاری پھوپھی کو میں خود منا لوں گی۔ اس طرح ارشد سے میری شادی ہو گئی۔ واقعی اس نے مجھے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی اور وہ اچھا انسان بھی تھا، لیکن وہ صرف 10 برس زندہ رہے۔ زندگی نے ان سے وفا نہ کی، وہ ہارٹ اٹیک میں چل بسے اور میں بھری دنیا میں اپنے 2 بچوں کے ساتھ بے سہارا ہو گئی۔ والدہ اور پھوپھی بھی اس دوران چل بسی تھیں۔ ارشد کے 82 اولاد نے مجھ سے بہت برا سلوک کیا۔ انہوں نے نہ صرف میرے ننھے منھے معصوم بچوں کو جائیداد اور دولت سے محروم کر دیا، بلکہ مجھ سے وہ بنگلہ بھی خالی کروا لیا جس میں میں ارشد کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کے فوت ہوتے ہی کار، بنگلہ، نوکر چاکر، زندگی کی سب آسائشیں مجھ سے چھینی گئیں اور میں بالکل تہی دامن رہ گئی۔ آج ایک اسکول میں ٹیچر ہوں، دونوں بچے کالج میں پڑھ رہے ہیں۔ اس امید پر زندہ ہوں کہ یہ پڑھ لکھ کر اپنے پیر پر کھڑے ہو جائیں گے۔ میرے بچوں میں اتنی طاقت نہیں کہ اپنے حق کے لیے اپنے سوتیلے بھائیوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اس لیے میں بھی انہیں نہیں کہتی کہ تمہارے والد نے کتنی دولت اور جائیداد وراثت میں چھوڑی ہے۔ یہ بتانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس طرح کہنے سے ممکن ہے ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہم بھی کسی بڑے آدمی کی اولاد ہیں اور وہ دولت کے خیالوں میں محنت کرنا ہی چھوڑ دیں اور کچھ نہ بن سکیں۔ سوتیلے بھائی ان کو اپنے باپ کی اولاد تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہیں، وہ انہیں وراثت میں حصہ کیا دیں گے؟ دولت کے بل بوتے پر اپنے راستے سے ہٹا دینے کے بارے میں ہی سوچیں گے۔ میں تو یہی کہوں گی کہ دوسری شادی ہر لڑکی کو سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے۔ اول تو قرض کی رقم نہ لوٹانے کے بدلے شادی بھی عجیب فیصلہ تھا۔ یہ تو میری قسمت اچھی تھی کہ انہوں نے مجھ سے شادی اس لیے کی کہ ان کو واقعی مجھ سے محبت ہو گئی تھی اور میں قرض نہ لوٹانے کی وجہ سے مجبور تھی۔ تاہم یہ بات ضرور سوچنا تھی کہ اس شخص کی پہلی بیوی اور بچے بھی ہیں جو کل کو مجھ سے بدلہ نہ لیں۔ ارشد کو یہ خیال نہ تھا کہ اتنی جلدی ہم سے بچھڑ جائیں گے، ورنہ وہ میرے بچوں کے تحفظ کے لیے کوئی پکا بندوبست کر جاتے۔